چاند کی پوجا، سورج پرستی، بت پرستی اپنے عروج پر تھی۔ قرآن عزیز نے اتنے مقامات پر بھی جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر کیا، ان میں اکثر مقامات پر جناب ابراہیم علیہ السلام کے جو واضح اور دلائل ہیں وہ توحید کے بارے میں ہے، رد شرک کے بارے میں ہے، اور توحید کی جو اصل بنیاد ہے اور اس کا جو فائدہ اور نفع ہے اس پر مشتمل ہے۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تھے، اور خلیل اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور جو جتنا رب کے قریب ہو اتنا ہی اس کی زبان میں اس کے مفاہیم اور مطالب میں کلیئرٹی ہوتی ہے۔ ایک بندہ بات کرتا پلے نہیں اس پڑتا، آدھا پونا گھنٹہ تقریر کی، بڑا زور شور لگایا تو پتہ نہیں چلا کہا کیا۔ ایک بندہ 2 منٹ بات کرتا ہے، سیدھی بات کرتا ہے، کلیئر بات کرتا ہے، اور یہ دعوت انبیاء کی تو واضح کلیئر ہے اور غیر مبہم ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے جو مکالمہ کیا، اور یہ خاصیت ہے ابراہیم علیہ السلام کی، ہر شخص کی۔ قرآن میں کہا وَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِی، لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ بے شمار گناہ لوگ لوگوں کے ڈر سے کرتے ہیں، بے شمار ایسی معاملات ہیں لوگوں کے ڈر سے وہ چپ رہتے ہیں، یعنی ظلم پر خاموش رہنا، ظالم کا ہاتھ نہ روکنا، یہ لوگوں کا ڈر ہے۔ جس کو اللہ کا ڈر ہو وہ لوگوں کے ڈر سے آزاد ہو جاتا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام 3 جگہ پر آپ کی لڑائی ہے، اپنے چچا کے ساتھ گھر میں، اپنی قوم کے ساتھ، اور اپنے زمانے اور اپنے ملک کے اس بادشاہ کے ساتھ جس کی بادشاہی مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تھی، اس کے ساتھ جا کے آپ نے ٹکر کی ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی ہے، اور اس کو کیفر کردار تک کو پہنچایا ہے، آگ میں گرنے تک کی صحبتیں برداشت کی، لیکن پائے استقلال میں جنبش نہیں آئی کہ جہاں کھڑے ہیں تو ٹانگیں کانپنا شروع ہو جائے، پتہ نہیں کیا ہونا ہے۔ دیکھتے سورہ طٰہٰ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجا تو حضرت موسیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ سے یا اللہ فرعون بڑا ظالم ہے، تو میں اکیلا نہیں جاتا، تو میرے ساتھ کسی اور کو بھی بھیج۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خواہش کی تکمیل کے لیے حضرت ہارون کو ساتھ بھیجا اور فرمایا میں ہارون کو بھی ساتھ بھیج رہا ہوں، لیکن یہ یاد رکھنا میں بھی تیرے ساتھ ہوں، تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب قوم سے ٹکر لی، وہ میں آیات آپ کی خدمت میں اس سے بچاتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت عطا فرمائی، رشد، اور وہ کون سی چیز ہدایت ہے؟ علم نبوت عطا فرمایا، منصب نبوت عطا فرمایا، وہ نبوت کا کام دیا، وہ رشد دیا ابراہیم علیہ السلام کو۔ من قبل وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہم نے یہ کام سونپا، ہم جانتے ہیں کہ وہ اس کام کو صحیح کر سکتے ہیں۔ حوصلہ بھی دیا نا، طاقت بھی دی، بات کرنے کا ملکہ بھی دیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے
وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي عقدہ کہ یا اللہ تیری زبان میں لکنت ہے. وہ بچپن میں جب کوئلہ منہ میں رکھ لیا تھا اس کی وجہ سے زبان میں تھوڑی سی لکنت تھی. تو ابراہیم علیہ السلام ایسے خطیب تھے کہ خطیب بھی ایسے ہوتے ہیں کہ تقریر کر کے واعظ کر کے بیان کر کے کایا پلٹ دیتے ہیں, بندے کی زمین کو جھجوڑ دیتے ہیں. اب سنیے ذرا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا. فرمایا اذ قال لأبیہ وقومہ, ابراہیم نے اپنے چچا سے کہا اور اپنی قوم سے کہا ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون, یہ کیا تم نے بت بنا کے ان کے ساتھ چپتے ہوئے ہو, ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہو, ہر وقت بتوں کی دوارے رہتے ہو, ہر وقت ان کے پیچھے پیچھے لگے رہتے ہو, کوئی ان کے پاؤں میں پانی پھینک رہا ہے, کوئی دودھ ان کے اوپر گرا رہا ہے, کوئی جانور ذبح کر رہا ہے, یہ کیا چیزیں. انہوں نے جواب دیا قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین, انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے ہی پایا, اور تو ہمیں کسی بات کا علم نہیں. اس کے علاوہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے, اس کے علاوہ بھی کوئی کام ہوتا ہے, ہم نے اپنے عبادات کیسے کرتے دیکھا ہے, لہذا ہم وہی کر رہے. حضرت ابراہیم کا جواب سنیں, قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين. یہ بات کوئی جگرے والا ہی کر سکتا ہے کیا؟ لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال, تم بھی گمراہ ہو, تمہارے پہلے بھی گمراہ تھے. یہ جو تم کام کر رہے ہو یہ تو گمراہی ہے, جہالت ہے, بت پرستی ہے, اور تم اپنے آواز بات میں اس پہ پایا ہے تو ایسا کرتے تھے, تم بھی گمراہ ہو, تم بھی گمراہ ہے. قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین, کون نے کہا آپ ہمارے پاس کوئی حق لے کر آئے, یہ ہمارے ساتھ تو کھیل کر رہے ہیں. ام کنت من اللاعبین, آپ کھیل تو نہیں کر رہے ہمارے ساتھ, کوئی ٹھٹھا تو نہیں کر رہے, کوئی ہمیں ہمارے ساتھ میں گیم تو نہیں کر رہے. قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہما, آپ نے فرمایا تمہارا رب وہ رب ہے جو آسمانوں کا رب ہے اور زمینوں کا رب ہے, اور وہ رب ایسا ہے جس نے ان کو پیدا بھی کیا ہے. یہ جو تم نے خود بنائے ہوئے ہیں یہ ان کو تم نے خود بنایا, تم نے اپنے ہاتھوں سے کرایا, نہ تمہیں کوئی تمہاری سوڑ سکتے ہیں, نہ تمہارے لیے کوئی بول سکتے ہیں, نہ تمہیں دیکھ سکتے ہیں, نہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں. لیکن تمہارا رب اصل میں جو ہے وہ کون ہے, جس نے آسمان اور زمین کو پیدا بھی کیا ہے, اور وہ آسمانوں اور زمینوں کا رب بھی ہے اور ساری کائنات کا رب ہے. وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ, میں یہ بات کر رہا ہوں آپ سے کہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ تمہارا رب اللہ ہے, تمہارا رب وہ جس نے آسمان پیدا کی, جس نے زمین پیدا کی. تو آپ اس سے پوچھے نہیں تمہیں کیسے پڑھا, تم کس بنیاد پر کیا ہے. اور نبی کا یہ کام ہے, اور نبی کی دعوت کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ کام جو کرتا ہے وہ جذب کے ساتھ کرتا ہے. ابراہیم نے فرمایا میں اس بات پر گواہ بھی ہوں کہ اللہ نے زمین و آسمان بنائی ہے. آپ گواہ ہیں, بولو تو صحیح. آپ کو پتہ ہے, ہمارا عقیدہ ہے زمین آسمان اللہ نے بنایا, ہمارے نبی نے بتایا, قرآن نے بتایا, ہمارے دین نے بتایا. آپ گواہ تو نہیں ہے. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرمائے میں اس بات پر گواہ بھی ہوں, شاہدین, میں اس پر گواہ ہوں کہ زمین بھی اللہ نے بنائی, آسمان بھی اللہ نے بنایا. اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہ دعویٰ جو آپ نے فرمایا نا, یہ اس کی بنیاد وہ آیت ہے سورہ الانعام کے اندر, وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. اللہ کہتا ہے ہم نے ابراہیم کو اپنے مسلح پر بیٹھے بیٹھے ہی
آسمان کی بادشاہ پہ بھی دکھائی اور زمین کی بادشاہ پہ بھی دکھائی تاکہ وہ یقین کرنے والے ہو جائے. اور ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ اتنی تیز تھی کہ زمین پر بیٹھ کر پوری کائنات آسمانوں کے اوپر کیا کچھ ہے اس کو بھی ملاحظہ فرما لیا اور زمینوں میں کیا ہے اس کو بھی انہوں نے دیکھ لیا. اسی لیے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ انا علی ذالک من الشاہدین کہ میں اس بات پر گیا ہوں کہ اس آسمان و زمینوں کا خالق اللہ ہے, تمہارا رب اللہ ہے اور ان زمینوں و آسمانوں کا رب بھی اللہ ہے. وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ, یہ بات ہے اللہ کی قسم, واللہ باللہ اللہ کی قسم کھاتے تا تسمیہ ہو. وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ, اللہ کی قسم میں تمہارے ان بتوں کا علاج کروں. عقیدت کا مطلب ہے لفظی معنی کا مکر کرنا یا چال چلنا. جیسے شیطان کے بارے میں فرمایا کہ شیطان کان ضعیف, شیطان کا مکر بڑا کمزور ہے. شیطان کا مکر وہ مکر کرتا ہے لیکن کمزور ہوتا ہے. اور عورتوں سے کہا کہ تم عظیم, عورتوں تمہارا مکر بڑا سخت ہے, بڑا عظیم ہے. ابراہیم نے فرمایا میں بتوں کا علاج کروں گا. بعد ان تولوا مدبرین, ان کا کہنا تھا کہ ابراہیم آپ بھی ہمارے ساتھ چلو. آپ نے کہا نہیں میں نہیں جاتا, میں بیمار ہوں. وہ چلے گئے. آپ نے پیچھے سے فرمایا میں بتوں کا علاج کروں گا, جب تم مڑ گیا ہوگا تو اللہ کو پتہ جائے گا. فَجْعَلَهُمْ جُزَاجًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ, اللہ نے آپ نے کلہاڑا پکڑا اور سارے بتوں کی ٹانگیں کاٹ دی, کسی کا بازو کاٹ دیا, کسی کا ناک اتار دیا. إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ, بڑے کو کچھ نہیں کہا, بڑے کو کچھ نہیں کہا بلکہ اس کا جو کلہاڑا تھا نا بڑے کے کندھے پر لٹکا دیا. قالوا من فعل هذا بآلهتنا, کس نے کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ. ایک تو یہ ہے کہ آپ توحید کی دعوت دیں, ایک تو یہ ہے کہ آپ دلائل توحید بیان کریں, اللہ کے وجود پر دلائل بیان کریں کہ اللہ ہے, اس کی موجودگی ہے. جیسے شادی شنادی کہتے ایک دہریے کے ساتھ بحث ہو رہی تھی کہ اللہ ہے اور اس کا کوئی اللہ نہیں ہے. آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کشتی میں سفر کر رہے تھے, کیا اچھا ایسا وہ سامنے جو درخت ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ درخت خود ہی کٹے, خود ہی اس کے پھٹے بنے, خود ہی جڑ جائیں, خود ہی کیلے لگے, خود ہی وہ کشتی بڑھ کے دریا میں چلنے لگے. اس نے کہا کہ ماں ٹھیک ہے, ایسے کیسے ہو سکتا ہے. کہا جب ایک کشتی خود نہیں بن سکتی وہ ساری کائنات کیسے بن سکتی. یہ دلائل وجود باری تعالیٰ پہ بے شمار ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں یہ بات سمجھائی اور بتلائی ہے کہ اگر کسی سے پاس کرنی پڑے, جیسے فخر الدین رازی نے 360 دلیل اللہ کے واحد ہونے پر, اللہ کے وجود پر شیطان نے ساری دلائل کو رد کر دیا کہ یہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں. مرشد نے کہا کہ یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے رب مانتا ہوں. ہم اس بات میں نہیں کرتے. ابراہیم علیہ السلام نے دلائل کی بجائے بالفعل غرب نے ایسا کام کیا. ان کی ٹانگیں کاٹی, ان کے بازو کاٹے, بڑے کے کتنے پر کلہاڑا رکھا. ان کا منفع رہا تھا بیانیتنا, یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے کیا ہے. لعلہ الیہ یرجعون, تاکہ ہم اس سے پوچھیں کہ قالوا سمعنا فتى, ان کا ایک نوجوان کے بارے میں سنا یذکرہم, جو ان کا ہمارے بتوں کا ذکر کرتا ہے پورے طریقے سے. یقال له ابراہیم, اس کو ابراہیم کہتے ہیں. قالوا فأتوا به على أعين الناس, کہتے لوگوں کے سامنے لا اس کو. فأتوا به على أعين الناس, لوگوں کی آنکھوں کے سامنے لا بندہ, چھپ چھپ کے باتیں کرتا ہے, ہمارے سامنے بات کرے. اب یہ بات ہے کہ اندر بیٹھ کے خسر خسر تو کرنا آسان ہے, پڑے میں بیٹھ کے بات کرنا مشکل ہوتا ہے. لوگوں کے سامنے بیٹھ کے, اور یہ وہی کر سکتا ہے جس کے اندر کوئی ہمت ہو, حوصلہ ہو, جو اندر سے مضبوط ہو. آپ کو پکڑ کے لائے آج کا بات رہا تھا ابراہیم, تم نے یہ کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ. آپ نے جو جواب دیا اس کو اہل قرآن نے 2 صورتوں میں پڑھا.
انہوں نے کہا قال بل فعلہ، قال بل فعلہ، کہا نہیں اس نے کیا ہے۔ کس نے کیا؟ جب کام میں نے کیا ہے تو کام میں نے کیا، کہا نہیں اس نے کیا ہے۔ کہ اصل ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ ساری کائنات چلانے والا اللہ ہی ہے، جو میرا کام ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ کہا بل فعلہ، اس نے کیا ہے، کبھی نہیں ہمارا وہ بڑا یہ ہے، تمہارے حساب سے بڑا یہ ہے۔ فاسألوا، اس سے پوچھو ان کان ینطقون، اگر یہ باتیں کرتا ہے بولتا ہے تو سے پوچھو نا کہ تو نے کیوں کیا ہے؟ بھائی سب کی باتیں ٹوٹی ہے، تیری نہیں ٹوٹی، کلہارا تیرے کندھے پر ہے، تو نے ایسا کیوں کیا ہے، کس نے کیا بتا ہی دے۔ اب جب یہ بات انہوں نے کی فرض انفسہم، ان کے زمین جاگا تھوڑی دیر کے لیے، فقالوا انکم انتم الظالمون، کہنے لگے اسی ہم خود ہی ظالم ہیں۔ پھر سمن کی سوال، پھر وہ عصبیت آ گئی، وہ پھر قومیت آ گئی۔ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، کہتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ یہ باتیں نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، فرمایا ان کی عبادت کرتے ہیں جو بول نہیں سکتے۔ اف لکم، تم پر بڑی مرتبہ بدور من دون اللہ، ان پر بھی تو جن کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی بتوں کو بھی گالی دی، ان قوم کو بھی گالی دی، کس کے لیے؟ نہیں سمجھے نا آپ بات۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا من احب للہ و ابغض للہ و آطاع للہ و منع للہ فقد استکبر الایمان، جس نے اللہ کے لیے بغض رکھا، اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے عطا کیا، اللہ کے لیے روکا، اس کا ایمان کامل ہو گیا، اور نبی کا ایمان کامل ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا جب یہ نفع نہیں دیتے، نقصان نہیں دیتے، بولتے نہیں ہے، تم پر بھی وصف ہے اور ان کتوں پر بھی وصف ہے۔ پھر انہوں نے کہا قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم، اور اس کو جلا دو، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ حالانکہ ہمارا معبود تو ہماری مدد کرتا ہے، ہمارا معبود کون ہے جو ہماری کہاں وہاں مدد کرتا جہاں مدد کوئی کر سکتا، اور جہاں کوئی مدد کر سکتا ہے وہاں بھی مدد کرتا ہے۔ صرف مدد لینے والے کو مدد لینے کے آداب کا بھی پتہ ہونا چاہیے نا۔ لوگ مدد لیتے ہیں جب تک اسباب ہے، ڈاکٹر ہے، حکیم ہے، طبیب ہے، کوئی دوست ہے، کوئی عزیز ہے، رشتہ دار ہے، ساری توجہ اس کی طرف ہوتی ہے، اس کو ڈھونڈو، اس کو ڈھونڈو، اس کو ڈھونڈو، اس کو ڈھونڈو۔ جب ہر طرف سے مایوسی ہو جاتی ہے پھر کہتا ہے یا اللہ، اگر پہلے میں نہیں کہتا یا اللہ، لیکن کسی سے سیکھا ہو تو پھر ہے نا، کسی سے پڑھا ہو تو پھر ہے نا، اور جو کامل ہوتا ہے وہ آغاز ہی اللہ سے کرتا ہے۔ میرے کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے لیٹے ہوئے ڈسے ہوئے، تلوار درخت سے لٹکی ہوئی ہے، کافر نے پکڑ لیا آگے، رسول پاک کی آنکھ کھلی، فرمایا کہنے لگا آپ کو کون بچائے گا مجھ سے؟ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آواز دیتے، غلام پاس تھے، قریب سارے صحابہ موجود تھے، آواز نے پکڑے اس کو، میرے آقا و مولا کی زبان سے جب پہلا لفظ نکلا اور میں اللہ، کون بچائے گا؟ اللہ۔ اس وقت رسول پاک اٹھ کے اس کو پکڑتے، اس کو حملہ کرتے، اس کو روکتے، اس کا ہاتھ پکڑتے، آپ نے کیا کہا؟ اللہ۔ یعنی نبی وہ ہوتا ہے، نبی کا نائب وہ ہوتا ہے جس کی ساری توقعات اللہ کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ اور یہی بات ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کی، انہوں نے کہا اپنے محمودوں کی مدد کرو، اس کے سامنے جلا دے اس کو، قل یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم۔ انہوں نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جاؤ، انہوں نے آگ میں پھینک ہی دیا، تفصیلی بات آپ کے علم میں ہے، انہوں نے پھینک ہی دیا ابراہیم علیہ السلام کو۔ اور میرے رب نے بھی یہ نہیں ہے کہ 2-4-5 منٹ کے بعد کہا ٹھنڈی ہو جا، اور اس کی تپش کا یہ عالم تھا کہ کئی میل تک اس کا سیک تھا، اس کلومیٹر تک اس کی تپش تھی، اور آسمانوں کی طرف دور تک شعلے جاتے تھے، کوئی شہر پر سے گزرتی جل کے راکھ ہو جاتی، گر جاتی،
جب ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکا گیا، آپ بھی اپنے رب کو دیکھ رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ کے زمانے میں دو مجوسی تھے، آگ کی عبادت کرتے تھے۔ دو بھائی تھے، 40 سال سے عبادت کر رہے۔ چھوٹے بھائی نے ایک دن کہا کہ بھائی جان، اس آگ کے ہم 40 سال ہو گئے عبادت کر رہے، اس آگ کو تو ہمارا لحاظ کرنا چاہیے۔ آؤ میں اور آپ دونوں ہاتھ ڈالتے ہیں آگ میں، اگر تو آگ نے ہمیں نہ جلایا تو عبادت جاری رکھے گی، اگر آگ نے ہمیں جلا دیا تو لعنت بے اتصال پر اس کی عبادت کرتے جس کی عبادت مسلمان کرتے ہیں۔ بڑا جانتا تھا کھچرا ذکر نے بھی آگ کو جلاتے ہی۔ چھوٹے نے کہا میں تو ہاتھ ڈالوں گا، ہاتھ ڈالا تو اس کا ہاتھ جل گیا۔ ان کا میں لعنت بے اس آگ پہ۔ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ابراہیم کو تو آگ بھی پہچانتی ہے۔ وہ جو اعلان رب یا دارکونی برد و سلام علیہ وہ کس وقت ہوا؟ نہ آپ وہاں تھے نہ میں وہاں۔ اس آگ کے قریب میں جاتا ہے وہ تپش سے جل جاتا ہے، لیکن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے لیے کیا ہوا؟ کہ ان کا رابطہ ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ تھا۔ کس کے ساتھ تھا؟ مومن بھی تب تک مومن نہیں ہے جب تک اس کا رابطہ ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ہے۔ وہ بھائی ادھر فطر میں بھی تارے لگاتے ہیں، کنڈیاں بھی ڈالتے ہیں۔ دل کی کنڈیاں اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے، بواسطہ مصطفیٰ ہونی چاہیے، بوسیلہ مصطفیٰ ہونی چاہیے، حضور کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن دل کو جب بھی ٹھوکر لگے تو کیا ہونا چاہیے؟ میرے ایک دوست ہے، تربیت ہوتی ہے، جب بھی کبھی ٹھوکر لگتی تھی بچپن ہمارا طالب ہے، اس نے اس کی زبان سے پیسہ تھا حسبی اللہ حسبی اللہ، کچھ بھی حسبی اللہ حسبی اللہ، یعنی بدن کو ہو، بدن کو ہو، ایسا نہیں کہ بھی اس کی زبان حسبی اللہ میرے لیے اللہ کافی ہے، ایسا مسلمان کو ہونا چاہیے۔ اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کیا کیا؟ فرمایا فجعل قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم وارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین۔ انہوں نے تو ارادہ کیا ہم مکر کریں گے، ابراہیم کو جلا دیں گے، ہماری واہ واہ بلے بلے ہو جائے گا۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں تشریف لے گئے تو آگ گلزار بن گئی، اور دور سے ایک لڑکی دیکھ رہی تھی، وہ ادھر سے کلمہ پڑھ لیا کہ جس کو آگ نے نہیں جلایا وہ سچا ہے۔ اس نے ابراہیم پر ایمان دل میں ارادہ کیا، وہ آگ کی طرف چلتی جا رہی تھی اور آگ نے اس کو بھی نہیں جلایا۔ اس کا مطلب ہے کہ جس کا تعلق اس کے ساتھ ہو جاتا ہے آگ بھی اس کو پہچانتی ہے۔ تو جب آگ پہچانتی ہے تو ہم کیوں نہیں پہچانتے؟ آج بزرگ تشریف لائے ہیں، یہ آپ کو ذکر سے متعلق بیان سنائیں گے اور آپ کو آپ کی روح کو تازہ کریں گے۔ ذکر روح کی غذا ہے، ذکر ایمان کی اصل ہے، ذکر ایمان کی علامت ہے، ذکر جو ہے وہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور ذکر ہی سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ آپ تشریف رکھیں۔